دنیا نے اسی ہفتے ایک ڈیفنس انڈسٹری کا مائلسٹون دیکھا جب ترکی کے پہلے انڈیجنسلی بلڈ یا اپنے ہی بنائے ہوئے جنگی طیارے یا ہوائی جہاز نے اپنی پہلی فلائٹ مکمل کی اور امریکی F-16 کو نیچا دکھا دیا۔ امریکی اور یورپین جنگی ہوائی جہازوں کے ٹائکونز نے اپنے دانتوں تلے انگلیاں دبا لی اور ترکی کے رائیول ملکوں کی دھڑکنیں تیز ہو گئی، اور آپ کے ہاں جہاں نہ جانے کیسے کیسے دعوے کیے جاتے ہیں وہاں لوگوں کے پسینے چھوٹنے لگے۔ آپ نے ہندوستان ایروناٹکس لمیٹڈ یعنی HAL کا نام سنا ہوگا۔ اب اس HAL کا حال بے حال نظر آیا، لیکن سوال کون کرے؟ چھوڑیے، ابھی تو بات دنیا کے موسٹ ماڈرن فائٹر جیٹس کی ہو رہی ہے، لیکن قبل اس کے کہ اس کی مزید تفصیل بتاؤں، آپ نے اگر یہ چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئکن کو کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہر نئے ویڈیو کا نوٹیفیکیشن وقت پر ملتا رہے۔ عرب دیش کے دیکھنے والوں کو فیض الحق کا سلام۔ ترکی نے 5th جنریشن فائٹر جیٹس کے میدان میں امریکہ کو بڑی شکست دی ہے اور دنیا سے F-16 جنگی ہوائی جہازوں کی بالادستی ختم کر دی ہے۔ ترکی کے 5th جنریشن فائٹر جیٹ جس کو کان کہا گیا ہے، اس نے بدھ کے دن صبح صبح اپنی پہلی اڑان بھری اور ناردرن انقرہ کے ایک ہوائی اڈے پر اتر گیا۔ اسے ترکی کے پریزیڈنٹ رجب طیب اردوغان نے ایک بہت اہم مرحلہ بتایا یا کریٹیکل تھریشولڈ بتایا اور کہا کہ دنیا اس پروجیکٹ کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ دیکھتے ہیں یہ ویڈیو جو ترکی کے ڈیفنس منسٹری نے شیئر کیا ہے۔ یہ دوسرا ویڈیو جسے ترکی کے فینانس منسٹر نے شیئر کیا ہے۔ نیٹو کے اہم ممبر ملک ترکی نے 2016 میں اپنا TFX پروجیکٹ لانچ کیا تھا۔ ٹرکش ایروناٹکس انڈسٹریز نے 2017 میں برطانیہ کی BAE سسٹمز کے ساتھ نیکسٹ جنریشن فائٹر جیٹ ڈیولپ کرنے کے لیے $125 ملین کی ڈیل سائن کی تھی۔ BAE کے ہیڈ ٹیمل کوٹیل نے بتایا کہ کان اپنی میڈن فلائٹ میں 13 منٹ تک آسمانوں میں رہا، جس دوران 8000 فیٹ کی بلندی پر اس کی رفتار 230 ناٹس ریکارڈ کی گئی۔ ترکی فینانس منسٹر نے کہا کہ کان 5th جنریشن فائٹر جیٹس کی وجہ سے ان چند ملکوں میں شامل ہو گیا ہے جن کے پاس یہ ٹیکنالوجی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ کان کی وجہ سے ترکی کا شمار 5th جنریشن فائٹر جیٹس بنانے والے 5 ملکوں میں ہونے لگا ہے۔ ان فائٹر جیٹس کا نام کان خود رجب طیب اردوغان نے رکھا تھا۔ کان کا مطلب ہوتا ہے کنگ آف کنگز یا خان آف خانز۔ کان کی یہ میڈن فلائٹ 21 فروری کو ہوئی۔ اس سے پہلے اس کی کئی طرح کی ٹیسٹ فلائٹ ہو چکی تھی۔ گزشتہ سال ہی ترکی نے اپنے اس پروجیکٹ کا اعلان کیا تھا اور مارچ میں اس کا فرسٹ ٹیکسی ٹیسٹ کیا گیا تھا، جس میں پہلی بار اس کے انجن کو اسٹارٹ کیا گیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ ترکی F-16 کی جگہ کان فائٹر جیٹس کو اپنی ایئر فورس میں شامل کرے گا۔ یہ سلسلہ 2030 سے شروع ہو جائے گا۔ رجب طیب اردوغان نے کہا ہے کہ 2028 سے ہی کان فائٹر جیٹس ترکی کے ایئر فورس میں نظر آئیں گے۔ شروع میں کان میں 2 جنرل الیکٹرک F1110 انجن ہوں گے جو لاک ہیڈ مارٹن F-16 میں بھی ہوتے ہیں۔ ترکی اپنے ان جنگی جہازوں میں اپنے ہی بنائے ہوئے انجن استعمال کرنے کا ارادہ رکھتا ہے جو کان کے سیریل پروڈکشن کے لیے قریب تیار ہو چکے ہیں۔ یہ طیارے نیو جنریشن ویپن اور ایئر ٹو ایئر کمباٹ کے لیے بہت کارآمد بتائے جا رہے ہیں۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ
کہ جلد ہی ترکی کان کے ایکسپورٹ کے لیے مارکیٹ کی تلاش بھی شروع کر دے گا۔ ترکی نے حال ہی میں 40 F-16 فائٹر جیٹس کی بھی ڈیل کی ہے اور پرانے F-16 طیاروں کے لیے 79 ماڈرنائزیشن کٹس کا بھی سودا طے کیا ہے۔ وہ لاکہیڈ مارٹن کے ایڈوانسڈ F-35 جیٹس بھی خریدنے کا ارادہ رکھتا ہے، لیکن جب اس نے روس سے ایئر میسائل ڈیفنس سسٹم S-400 خرید لیے تو 2019 میں امریکہ نے F-35 کا سودا روک دیا تھا۔ ترکی امریکہ سے 100 F-35 خریدنے کا ارادہ بھی رکھتا ہے۔ جب F-16 طیاروں میں دیر ہوئی تو ترکی نے یورو فائٹر ٹائفون جیٹس کے سودے کے لیے بھی برٹین اور اسپین کے ساتھ بات چیت شروع کی تھی، لیکن جرمنی نے اس کی راہ میں رکاوٹ ڈال دی۔ تب ترکی نے جرمنی سے کہا تھا کہ وہ نیٹو اسپرٹ کا مظاہرہ کرے۔ گرچہ اب امریکہ نے F-16 طیاروں کے سلسلے میں سودے کو آگے بڑھانا شروع کر دیا ہے، ترکی اب بھی جرمنی، برٹن، اٹلی اور اسپین کے کنزورٹیم کے یورو فائٹر ٹائفون جیٹس میں دلچسپی لے رہا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلے کسی ایسے ہی ویڈیو کے ساتھ۔ خدا حافظ۔